Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी की ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद इब्राहिम ऐड हो सकता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस सदका जारिया में शामिल हो जाइएगा। तो जी, जैसे कि आप देखते हैं कि मैं डिफरेंट स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, जो बहुत सारी सिस्टर्स की लाइफ में हुए मिरेकल पे होती है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिम, अस्तगफिरुल्लाह ऐड करते हैं, और अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल को आसानी में बदल देते हैं। यकीन के साथ, पक्के यकीन के साथ जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, अपनी परेशानी अल्लाह ताला के आगे पेश करते हैं, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ़ उसको कबूल करते हैं, बल्कि आसानी भी अता फरमाते हैं। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो हमारे दिल में होती हैं, हम किसी से नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ताला तो दिलों के हाल खूब जानते हैं। जो दुआ हम अल्लाह ताला से माँगते हैं वो कबूल होती है, और जिन लोगों की दुआएँ कबूल नहीं होती, उसकी वजह यही होती है कि हमारा फ़ोकस सही नहीं होता, हमारा जो रास्ता है वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से हम भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं लाइफ़ में कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। तो जी, करना कुछ नहीं होता, सिर्फ़ 2 रकात नफ़ल पढ़ें आप, और अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के दुआएँ माँगें, और जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उन पे अमल करें, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी ले आएँगे। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रहे होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही होती हैं, और हम यही सोचते हैं कि हम ही क्यों? क्योंकि हम अल्लाह ताला को पसंद होते हैं कि हम अल्लाह ताला से दुआएँ माँगे, अल्लाह ताला हमारे लिए हमारी दुआओं को कबूल करते हैं, और अल्लाह ताला हमारी मुश्किल में आसानी अता कर देते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मुश्किलात का पता नहीं चलता, और हम उनकी ज़िंदगी से रश्क करते हैं कि इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है। तो वजह यही होती है कि वो शुक्रगुज़ारी पे चल रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ठहराव होता है, सब्र होता है। वो अपने सब्र की वजह से अपनी मंज़िल मक़सूद को पा लेते हैं। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आसानियाँ और बहुत सारी रहमतें उनकी ज़िंदगी में होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इर्द-गिर्द एक ऑरा बनाया होता है, अपने ऑरा को क्लीन किया होता है, अपने इर्द-गिर्द उन्होंने एक शील्ड प्रोटेक्शन की उन्होंने बना ली होती है, और उन्हें किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, चाहे कोई उनके लिए नेगेटिव चीज़ करे, चाहे उनके लिए कोई बहुत सारी बुराइयाँ रखे या उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात लेकर आए। लेकिन वो जो शील्ड होती है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद प्रोटेक्शन के लिए एक कवर अपने इर्द-गिर्द बना लिया होता है, वो उसकी हिफ़ाज़त करता है। इस कवर को बनाने के लिए हम पढ़ते हैं दरूद इब्राहिम, हम पढ़ते हैं इस्तग़फ़ार, और डिफ़रेंट जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं इस्तग़फ़ार, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम दरूद इब्राहिम, और हम अपने फ़ोकस के साथ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआएँ कबूल होती हैं। तो जी, अपनी दुआओं को कबूल करने के लिए सब लोग अपनी ज़िंदगी में जो मुझे सुन रहे हैं, लाज़मी दरूद इब्राहिम पढ़ा करें, जितना भी आपसे हो सकता है ज़रूर पढ़ा करें। तादाद की बात मैं नहीं करती कि आप जितनी तादाद पढ़ें, जिसका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, और लेकिन जब भी पढ़ना है सच्चे दिल के साथ पढ़ना है। रात को सोते वक़्त पढ़ें, सुबह उठ के पढ़ें, नमाज़ों के बाद पढ़ें, लाज़मी पढ़ें, दरूद इब्राहिम पढ़ें और इस्तग़फ़ार लाज़मी पढ़ें। इससे आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिलेगी, जो मसले मसाइल हल नहीं हो रहे वो हल भी हो जाएँगे, और जो आपको ख़ास प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में वो भी हल हो जाएँगे। तो जी, जैसे कि मेरे साथ बहुत सारी सिस्टर्स अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं, और पिछला वीक तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ का था। बहुत कम लोगों को मैंने टाइम दिया है, लेकिन माज़रत ख़्वाह हूँ जिन लोगों को टाइम नहीं दे सकी। इंशाअल्लाह ताला इस वीक उन लोगों को ज़रूर टाइम मिलेगा, और उन लोगों से बात भी हो जाएगी। तो जी, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे भी आसानियाँ दे, अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाए, और अल्लाह ताला मुझे भी खुशियाँ बाँटने वालों में और खुशियाँ समेटने वालों में शामिल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये सिस्टर है मेरी जी, बहुत प्यारी, इस्लामाबाद से, और लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। मैंने आपकी स्टार्टिंग की वीडियो से एक सबक हासिल किया था कि दरूद इब्राहिम और इस्तग़फ़ार से ज़िंदगी में आसानी हो जाती है। आपी, तब से मैंने अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिम और इस्तग़फ़ार ऐड किया, और अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। मेरी ज़िंदगी में वो मसले जो कई सालों से चलते आ रहे थे वो ख़त्म हुए, और आपी मुझे वो खुशियाँ मिलना शुरू हो गई हैं जिसकी मुझे तलब थी।
میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ شاید مشکلات اور یہ پریشانیاں ہی میری زندگی میں رہ گئی ہیں، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ آپی بہت زیادہ مجھے آسانی ملی۔ آپی میری 3 بھابیاں تھیں اور ایک میری کزن تھی جو کہ ہمارے گھر میں رہا کرتی تھی، یعنی کہ 4 خواتین میرے گھر میں موجود تھی۔ امی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ابو کافی زیادہ بیمار رہتے تھے۔ بہت زیادہ پرابلم چلتی تھیں اس وجہ سے کہ میرے سب دشمن تھے اور میرے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے پرابلم کریٹ کیے رکھتے تھے۔ کبھی میرے کپڑوں کو استری لگا دینی، کبھی میرے لیے عجیب عجیب سی باتیں کر دینی اور کبھی کبھی میرا موڈ بہت زیادہ خراب کر دینا۔ آپی میری بہت زیادہ لائف ڈسٹرب تھی اور میں اپنی اسٹڈی کی طرف فوکس کیے ہوا تھا، لیکن یہ بات بھی ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ یہ اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کیوں کر رہی ہے۔ ہمیشہ ابو کے کان بھر دیے جاتے تھے کہ میری جلدی سے شادی کر دی جائے، جلدی سے مجھے میرے گھر والا کر دیا جائے اور ڈفرینٹ قسم کی باتیں کی جاتی تھی۔ لیکن ابو کا میرے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا اور ابو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے، اس لیے میری اسٹڈی جاری تھی۔ ابو بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا جو شوق ہے وہ میں کمپلیٹ کروں اور اپنے منزل کو پاؤں۔ آپی شادی کا میرا معاملہ بالکل نہیں تھا، نہ ہی میں کسی کو پسند کرتی تھی۔ میں صرف اور صرف ایک اچھا کیریئر بنانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے میڈیکل فیلڈ جوائن کی ہوئی تھی اور اپنے اسٹڈی کی طرف پورا میرا فوکس تھا۔ آپ ہی میں چاہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو ایک اچھی طریقے سے فیوچر اسٹیبلش کر لوں تاکہ مجھے کل کو کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن یہ باتیں میری بھابھیوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انفیکٹ میری وہ کزن جو میرے گھر میں رہتی تھیں وہ بھی ڈبل پالیسی کیا کرتی تھیں، کبھی ان کی سائڈ پہ ہو جاتی تھی اور کبھی میرے سائڈ پہ۔ مجھے یہ بات کافی دیر کے بعد آپ ہی سمجھ آئی۔ جب یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تو میری زندگی کافی حد تک بدل گئی۔ آپی جب میں اپنے دل کی باتیں اپنی کزن کے ساتھ کیا کرتی تھی تو ہمیشہ اگلے دن میرے لیے ایک نیا محاذ تیار ہوتا تھا، میرے لیے نئی سے نئی سازشیں تیار ہوتی تھیں اور بھائیوں سے مجھے بے عزت کروا دیا جاتا تھا۔ بھائی بہت زیادہ ڈانٹتے تھے، کبھی کبھی تو مجھے اپنی یونیورسٹی جانے سے بھی روک دیا جاتا تھا۔ آپی میں بہت زیادہ دکھ میں رہتی تھی، تکلیف میں رہتی تھی اور ہمیشہ اپنی امی کو یاد کیا کرتی تھی۔ لیکن آپی جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ درود ابراہیم اور استغفار کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، تو آپی میں نے یہی کرنا شروع کر دیا۔ 5 وقت کی نمازیں تو میں پہلے ہی پڑھا کرتی تھی، لیکن اب میں نے تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ آپی عشاء کی نماز پڑھ کے میں سو جاتی تھی اور تہجد کی نماز میں اٹھتی تھی اور درود ابراہیم کے ساتھ استغفر اللہ اور جو تسبیح آپ نے بتائی تھی وہ کیا کرتی تھی۔ آپی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جو آسانی لائی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپی سب سے پہلے تو بھابیاں جو میرے لیے نیگیٹیوٹی رکھتی تھیں اور جو میری زندگی میں ہر وقت پریشانی کا باعث بنتی تھی وہ مجھ سے دور ہونے لگ گئی۔ بھائیوں کے رویے میرے ساتھ بہت برے ہو جایا کرتے تھے کیونکہ بھابھی بھائیوں کے کان بھر دیا کرتی تھی اور بھائی مجھے ہمیشہ برا بھلا ہی کہا کرتے تھے۔ میری بھابیاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ میں گھر کے کام کاج میں کوئی حصہ نہیں لیتی تھی اور ابو کا جو کام تھا اس کے لیے نوکرانی رکھی ہوئی تھی اور اس نوکرانی سے میں اپنے بھی سارے کام کروایا کرتی تھی۔ یہ میری بھابیوں کو بات بہت بری لگتی تھی اور میری بات بات پہ ٹوکتی تھی، روکتی تھی، کوئی بھی بات میری تو انہیں پسند ہی نہیں تھی۔ بہت زیادہ میرے ساتھ انہیں پرابلم تھی، لیکن میں کوشش یہی کرتی تھی کہ خاموشی سے صرف اپنا راستہ اختیار کروں اور اپنی ہی آپ میں لگی رہوں، لیکن میری کزن جو میرے ساتھ تھی میں اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ کر دیا کرتی تھی۔ ابھی جو لڑکیاں مجھے بہت زیادہ پسند کرتی تھیں مجھے ان کی بات صرف سنائی دیتی تھی اور جو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے ان کی بات میں نے کان تک کی ہی رکھی ہوئی تھی، اسے اب میں دل پہ نہیں لیتی تھی۔ میں بہت زیادہ اپنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور اپنے آپ میں کافی کانفیڈنس آ گیا تھا۔ پہلے جو میں بات بات پہ چڑ جایا کرتی تھی اب وہ میں نہیں چڑھتی تھی اور جو مجھے ساری ساری رات تکلیف کا باعث بنتی تھی باتیں وہ نہیں بنتی تھی۔ ابھی میرا مائنڈ بھی کافی حد تک ریلیکس ہو چکا ہے اور میں کافی حد تک سٹیبل بھی ہو چکی ہوں۔ ابھی میں نے اپنی زندگی میں اس تسبیح کو اپنی دوست بنا لیا ہے اور ریگولر بیسس پہ میں یہ تسبیح کرتی ہوں۔ انفیکٹ چلتے پھرتے بھی کرتی ہوں، جیسے کہ آپ اکثر کہتی ہیں کہ تسبیح کو دل سے پڑھنا چاہیے چاہے جیسے مرضی پڑھی جائے، لیکن جب دل سے تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتے ہیں اور دعائیں قبول بھی کرتے ہیں۔ آپ ہی مجھے بہت زیادہ سکون ملا ہے اور سکون کی وجہ سے میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ پہلے میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے امی کو یاد کیا کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ میری بھابھیوں کی والدائیں موجود ہیں اس لیے یہ بہت زیادہ اکڑتی ہیں، لیکن اللہ کا اب یہ شکر تھا کہ بہت بڑی طاقت میرے ساتھ موجود تھی، میرے پیارے اللہ میاں کی،
اور اللہ میاں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے وہ تانے، وہ باتیں جو یہ مجھے سنایا کرتی تھی، مجھے کوئی بھی تکلیف کا باعث نہیں بن رہی تھی۔ آپی انفیکٹ میں ان کی بہت ساری باتوں پہ ہنسا کرتی تھی، اور ابو کے ساتھ اکثر میں باتیں کیا کرتی تھی، اور ابو بھی مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ بیٹی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، یہ تو مشکلات کچھ بھی نہیں، گھر کے معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، رشتوں میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، آگے بھی جب جاؤ گی تو اگلے خاندان میں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، اپنا آپ ہمیشہ دوسروں کے آگے ظاہر نہیں کرنا، ہمیشہ اپنے دکھ تکلیف پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی پیش کرنا، وہ ہی اس کا حل نکالتے ہیں اور وہ ہی آسانی دیتے ہیں۔ ابھی میں ابو کے ساتھ بھی اپنے دل کی باتیں ساری کیا کرتی تھی۔ انفیکٹ میں نے جب آپ سے بات کی تو میں نے اپنے ابو کو بتایا تھا، اور اپنے ابو کو بھی یہ بتایا تھا کہ آپ نے ان تسبیحات کا کہا ہے۔ ابو نے بھی مجھے کہا یہ تو بہترین تسبیحات ہیں، اور ان کے کرنے سے زندگی میں بہت ساری آسانی رہتی ہے۔ انفیکٹ آپی میں اب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی جا رہی ہوں، اتنی قریب ہوتی جا رہی ہوں کہ مجھے اب چین نہیں ملتا جب تک میری نمازیں پوری نہ ہو جائیں، اور جب تک میں یہ تسبیحات نہ کر لوں۔ ابھی بعض اوقات میں صرف دن میں 3 دفعہ ہی پڑھ سکتی ہوں، اور 3 دفعہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ جو بھی چیز دل سے کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور جو کاؤنٹنگ کے لحاظ سے کی جائے یا رٹ کے کی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ہی میں اب کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو بہتر کروں، اپنے اخلاق کو بہتر کروں، اور جن لوگوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں میں انہیں معاف کر دوں، لیکن ابھی اس لیول تک میں نہیں آ پائی۔ آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کرے اور مجھے اور بھی بہتری عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سسٹر، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی میں درود ابراہیم اور استغفار کو ایڈ کیا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی لوگ مجھے سنتے ہیں وہ اپنی زندگی میں درود ابراہیم اور استغفار لازمی ایڈ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانی لے کر آئے، اور سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی لے کر آئے۔ تو جی یہ تھا میرا آج چھوٹا سا ولاگ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔